السلام علیکم ناظرین، آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رانا عدیل۔ اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں وہ تمام خبریں جو اخبارات کی اشاعت کا حصہ ہیں، اور انہی تمام خبروں پر تجزیے اور تبصرے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، شعبہ صحافت سے ان کا تعلق ہے اور سچ نیوز کے نمائندے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سجاد کاظمی، نمائندہ سچ نیوز۔ السلام علیکم سجاد۔ وعلیکم السلام سر۔ سب سے پہلے تو آمد کا شکریہ، میں جانتا ہوں مصروفیت ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا پروگرام میں شرکت کی۔ چلتے ہیں اخبارات کی جانب، اور سب سے پہلی خبر جو میں بلکہ خبر کیا، اب تو صورتحال ہی بہت بگڑ چکی ہے، لیکن تمام اخبارات کی زینت ہیں یہ خبریں۔ ایک تو کراچی کی صورتحال، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وہ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ بولا ہے کہ کراچی میں ناگزیر ہے، پاک فوج ضرورت کے وقت عوام کو مایوس نہیں کرے گی، اور انہوں نے وہ جو کراچی کا پروگرام ہے جو ترتیب دیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ پاک فوج بالکل ساتھ ہوگی۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ تو کراچی کی صورتحال ہی بہت بری ہے سر۔ کراچی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو شروع سے ہی کراچی کے حالات ایسے رہے ہیں کہ جب موسمیاتی کوئی تبدیلی آتی ہے تو بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے وہ ایریا، چاہے گرمی کی لہر ہو تو بہت زیادہ شدت سے آتی ہے، تو اس کے بعد کافی ایکٹیو ہوتے ہیں ادارے، اس کے بعد ایک دم جب صورتحال چینج ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ سے صورتحال جو کہ تم ہو جاتی ہے، اور تمام جو ہمارے وہاں کے لیڈران ہیں وہ صرف سیاسی بیانات دینے تک محدود ہیں۔ وہاں پر ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی کا جو ہے آپس میں ٹسل بازی جو ہے وہ وہاں کے شہریوں اور رہائشیوں کو مہنگی پڑتی ہے، اور ابھی بھی دیکھنے میں وہی آیا کہ جب اللہ کی طرف سے ہے کہ اس حد تک زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، اس کے بعد تو صورتحال یہ ہوگی کہ ہر گھر میں کوئی ایسا شاید گھر ہو، اور ایون کہ پوش علاقے اور ڈیفینس ایریا تک جو ہے پانی پانی نظر آتا تھا۔ یوں لگتا جیسے کراچی کے جو سمندر کے ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ کنارے نہیں ہوتے، تو وہ اس پہ باقاعدہ فٹ آ رہا تھا کہ تمام جو پانی ہے وہ آبادیوں میں داخل ہو چکا ہے، گھروں تک، بیسمنٹ تک۔ بلکہ ڈیفنس کے حوالے سے تو یہ بہت کہا جا رہا ہے کہ کنارے پہ بھی سمندر ہے، اب تو کنارے پہ سمندر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جب پانی اس حد تک آیا اور لوگوں کے کئی ایسے مکانات ہیں، کچے مکانات، وہ تو مکمل طور پر گر چکے ہیں، لیکن جو باقی جو بڑے امیر طبقات تھے وہاں پہ ان کے گھروں تک پانی گھس گیا۔ اس کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ واقعی غریبوں کی کیا مشکلات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد این ڈی ایم اے کی طرف سے کافی جو ہے اچھی کاوش ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے اون پہ لیا کہ ہم ان کے نالے کی صفائی، حالانکہ یہ کام 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا ہوتا ہے کہ صفائی وغیرہ کرنا اور اس کے بعد انتظامی امور کو سنبھالنا، لیکن اس کے اوپر بھی کہا جاتا رہا کہ ہمیں اتنا فنڈ دیا جائے، جتنا فنڈ دیا جائے۔ فنڈ اناؤنس ہوا تو پھر اور ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ یہ صرف سیاسی ٹرکس لی جا رہی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد موسم ٹھیک ہو جائے گا تو دوبارہ سے وہی حالات ہو جائیں گے، دوبارہ سے ایک سال ہمیں اور اس پر سیاست کرنے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن ابھی کراچی کے حالات کو بہتر ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ ہمارا ایک معاشی ہب ہے۔ اگر اس کے حالات اگر اس طرح ہوں گے، وہاں پر اس حد تک جو ہے نگفتہ بے حالات ہوں گے، تو وہاں پر انویسٹ کون کرے گا؟ انویسٹرز کو وہاں پہ وہ آپ لے کے آتے ہو تو وہاں پر آپ نے ان کو سچویشن دکھانی ہے کہ آپ کے لیے یہ پروفٹ ہے۔ انویسٹمنٹ، معاشی ہب ہونا، اس کی خوبصورتی، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ وہاں کے جو نیٹو ہیں، باشندے ہیں، انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، یعنی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح حادثات کا سامنا ہے، ایسی صورتحال میں جب وہاں پہ سڑکیں ویسے ہی نظر نہیں آ رہی تو کسی کو ایمرجنسی ضرورت پڑ جاتی ہے، اسپتال تک جانا پڑ جائے، کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، تو ایسے میں کیا حکومتوں نے کچھ نہیں سوچا، یا وہاں کے ارباب یا اہل اختیار نے کچھ نہیں سوچا کہ آپ کو سامنا ہے، اور اس سپیل کا ہے، مونسون کی سپیل چل رہے تھے اور وہ اچھا خاصا طوالت اختیار کر گیا، اور بارشیں جس طرح ہوئی ہیں، ہر سال یہ صورتحال کا سامنا ہوتا ہے، اور آخر کیوں یہ بے حسی؟ ہر سال ہماری جو لیڈران ہیں مختلف صوبوں کے، ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ میٹ آفس پہ ڈال دیا جائے، اور اس مرتبہ میٹ آفس نے اچھا کام کیا ہوا تھا۔ انہوں نے پہلے پیش گوئی کی تھی کہ اس سال تک جو ہے مونسون کا بارشوں کو سپیلا، اور اس جگہ پر اتنی ملی میٹر بارش ہونے کی توقعات ظاہر کی جا رہی تھی۔ اس کے باوجود ہمارے وہ خواب غفلت کے مزے لیتے رہے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ بارش پھر جم کر ہوئی، اور ان کی یہ کیا کہتے ہیں انتظامی نااہلی کھل کر سامنے آئی۔ لیکن ابھی جو صورتحال دیکھنے والی ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ
ابھی بارش تو ہو چکی ہے, ابھی بارش وہاں پہ رکی ہے, لیکن اس کے باوجود اب تک جو نکاسی آپ کا سسٹم ہے وہاں پہ تو نالوں کی صفائی جو ہے, بھل صفائی جسے بولتے ہیں, وہ تک صفائی جو ہے بارشوں کی پیش گوئی سے قبل جو ہے کی نہیں. صفائی تو اپنی جگہ, اہم بات تو یہ ہے کہ نالوں کے کناروں پر ناجائز یعنی وہ تجاوزات, بلکہ تجاوزات خود ہی اس میں آتے ہیں. کراچی جو ہے وہ غریب کی ماں ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ غریب بہت زیادہ وہاں پر آباد تھے اور کچی آبادیوں میں زیادہ ان کو مطلب کہ آباد تھے, تو کچی آبادی والے تو بیچارے وہ تو ایک قسم کی تباہ ہو چکے ہیں. دیکھیں ان کے جو ان کا سرمایہ تھا وہ تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں سرمایہ تھا وہ نالے کی نظر ہو چکا ہے, اور وہ جو دور دراز سے وہاں پر جا کر کام کرنے کے لیے گئے تھے اور وہاں پہ ان کا کاروبار پہلے ٹھپ ہو چکا تھا کورونا کی سچویشن کے دوران ہی. اس کے بعد ابھی آپ اسپتالوں کی بات کر رہے تھے, اس اسپتالوں میں یہ صورتحال ہوتی تھی کہ ان کی بیسمنٹ کے اندر یا روڈ کے اوپر جا کے ڈرپ لگائی جاتی تھی. تو یہ صورتحال اسپتالوں کی صورتحال پہ بہت زیادہ کام کرنے والا. ایون 3 اسپتال جو تھے وہ وفاق کے انڈر آئے تو سندھ نے شور ڈالنا شروع کر دیا. نا کہ یہ بہتری تھی اگر دیکھا جائے تو, سندھ کے عوام کے لیے بھی دیکھا جائے تو ٹھیک ہے, سندھ کی حکومت کے اوپر سے بوجھ ہلکا ہو گیا, ان کو کھل کے دوسرے باقی چیزوں پر کام کرنے کا موقع مل جائے گا, باقی جو اسپتال ہیں ان پر کام کرنے کا موقع ملے گا, لیکن انہوں نے اس کے اوپر بھی سیاست کرنا چاہیے. اور وفاق اگر اس کو چلانا چاہ رہا تو چلا نہیں دیا جاتا, تاکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک اس پہ کام, اگر وہ برے کام کرتے مطلب کہ اس میں اپنی 100% نہیں دے سکتے, اس پہ آپ تنقید کرو, یہ آپ کا جواز ہے, یہ آپ کا جمہوری حق ہے. لیکن اگر آپ اس کو دینی نہیں چاہ رہے ہو, اس کے اوپر نہ آپ لوگوں کو سیلریز دے رہے ہو, جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو نہ امراد دے رہے ہو, تو پھر یہ آپ خود کسی کو دینے میں نہیں چاہ رہے ہو. جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ الزام تراشیاں, بلیم گیم, وہ سلسلہ شروع ہو گیا. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ چاہے وفاقی حکومت ہے یا صوبائی حکومت ہے, جتنا دورانیہ ہو چکا ہے اس سارے سلسلے کو, یعنی پہلے سپیل سے لے کے جتنے سپیل اب تک ہو چکے ہیں, اچھا خاصا دورانیہ ہے. اس کے باوجود نہ صوبے میں کوئی حرکت نظر آئی صوبائی حکومت میں, اور نہ ہی وفاقی حکومت کے سٹرکچر میں کچھ نظر آیا, بلکہ ابھی وزیر اعظم دورہ کریں گے, اور وہ جمعرات کے جمعے کا دن ہے, کسی وقت بھی وہ جا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ منصوبہ بنایا گیا ہے, وہ پلان تیار کر لیا گیا ہے خصوصی کراچی کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ چلو اچھی بات ہے کہ پلان تیار ہوا, لیکن کہیں کہیں تاخیر نظر نہیں آتی؟ اس میں کوئی شک نہیں, جو پلان بنتے تھے اور بنائے اس لیے جاتے تھے کہ ان کی ڈیڈ لائن دی جائے اور لوگوں کو صرف اور صرف انتظار کی جو ہے گھڑی تھما دی جائے کہ آپ اس پہ ٹک ٹک پہ دیکھتے رہیں اور کام ہو رہے ہیں. لیکن اس مرتبہ صورتحال کچھ مختلف لگ رہی ہے کہ وفاق مکمل طور پر اس کی جو ہے نگاہوں کا مرکز جو ہے انہیں سمجھ آ چکی ہے کہ کراچی ہی ہے. ابھی دیکھیں بینکاک کی مثال لے لیں, ان کا اس کے ساتھ ساتھ ایون کہ آپ فرانس کی مثال لے لیں, جرمنی کی مثال لے لیں, انہوں نے ایک ایک اپنے شہر پہ کام کیا ہے اور سلولی گریجولی کام کیا ہے. انہوں نے دیکھا کون سا شہر جو ہمارا ہے وہ بندرگاہ کے نزدیک لگتا ہے, یا کون سا معاشی بننے کے امکانات ہیں, یا کس ملک کے ساتھ ہماری سرحد جو ہے زیادہ وہ تجارتی پہلو سے اچھی ہوگی. انہوں نے اس شہر کو ڈیولپ کیا, نہ صرف ڈیولپ کیا, اس کو انویسٹرز کے لیے کافی جو ہے ایک سیل طریقہ اس کو دیا, جس کے بعد انہوں نے پھر راتوں رات ترقیاں کی ہیں. ابھی ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ رہی ہے کہ کراچی میں صرف اور صرف سیاست ہوتی رہی ہے. ایون کہ وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ بھی پہلے گارنٹی مانگتے ہیں کہ ہمیں کچھ گارنٹی دی جائے تاکہ ہم اگلے 6 ماہ تک ہمیں کوئی نئی پالیسی نئی حکومت کی طرف سے لائی جائے گی, تو تاکہ ہم اپنا جو ہے کاروبار یا انویسٹ کر سکتے ہیں, اتنا ہمارے پاس سرمایہ ہے. تو وہاں پر تو جو ہے انویسٹرز کے لیے بھی جو ہے ایک قسم کی وہ سہولیات نہیں تھی. ابھی کچھ اگر حالات بہتر ہوتے ہیں, انتظامی امور کچھ اچھے ہوتے ہیں, ایون کہ وہاں پر جو لوکل گراؤنڈ ریالٹیز اگر وہی کچھ بہتر ہوتی ہیں, مطلب کہ آپ دیکھیں یہ نکاسی آپ کا سسٹم ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے آسانیاں دی جاتی ہیں, تو اس کے بعد تو میرے خیال میں کراچی میں تو آپ کے پاس ہر چیز ہے کہ وہ بندرگاہ کے ساتھ لگتا ہے, اور بہت خوبصورت لوکیشن بھی ہے خطے کے لحاظ سے دیکھا جائے. تو میرے نزدیک تو بالکل اس پہ کام ابھی بھی پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اب جب شروع ہو رہا ہے تو کر رہے ہیں کہ سیاست ہوتی رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی بھی سیاست ہو رہی ہے؟ یعنی وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز جو کہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے جو سندھ حکومت ہے وہ یا سنجیدہ نہیں ہے یا اہل نہیں ہے, اور اس کا رد عمل جو سامنے آتا ہے وہ ناصر شاہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ان کا وزیر یہ, بلکہ مرتضیٰ وہاب نے یہ جملے بولے ہیں کہ وزیر اعظم جو وعدے کرتے ہیں وہ وفا نہیں کرتے. یعنی ایک عجیب سی صورتحال ہے, بیان بازی ہے, الزام تراشی ہے, جو بھی آپ اس کو نام دے لیں. ابھی تک ایک تو سیاست ہو رہی ہے, اور دوسرا یہ کب تک ہوتی رہے گی؟ سر 2007 سے سٹارٹ ہوئی ہے, 13 سال ہو چکے ہیں, ماشاءاللہ اچھی جا رہی ہے, اور بلیم گیم سے ہی ہماری حکومتیں بنتی اور گرتی ہیں, اور مین وقت پہ الیکشن سے قبل جو بلیم گیم ہوتی ہے وہ زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے. اور ایم کیو ایم ہمیشہ کوشش ہوتی تھی پیپل پارٹی پہ, پیپل پارٹی کی کوشش ہوتی تھی ایم کیو ایم پہ ڈالا جائے, اور اس طرح جو چیزیں پھر کچھ دنوں کے بعد خود ہی راضی ہو جاتے تھے, اور عوام جو ہے اس کو سمجھ آتی تھی کہ یہ چور ہے تو پھر وہ چور ہے, کہ بلیم گیم ہوتی تھی. ابھی وہ بلیم گیم جو روٹین میٹر بتا رہے ہیں, نارمل حالات, ابھی جو کراچی کے حالات ہیں وہ تو بڑے گمبھیر ہیں.
وہاں پہ تو صورتحال ہی بڑی عجیب ہے، جام ہوئی پڑی ہے زندگی. اور ٹریفک کا ایک تو ہوتا تھا، ہم روانی کی بات کرتے تھے، وہاں پہ تو ٹریفک ویسے ہی نہیں ہو رہی جو صورتحال، بلکہ کشتیوں کا استعمال، اس کے ساتھ ساتھ حادثات، پھر کے الیکٹرک کے معاملات، یعنی ضروریات زندگی تو وہاں پہ مسخ ہو کے رہ گئی ہیں. ایسی صورتحال میں کراچی کے باسیوں کا کون سوچے گا، یا ان کا پرسان حال کوئی؟ کراچی کے باسیوں کو جو سوچنے والے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں وہاں پر، وہ کام بھی کر رہے ہیں، اور امید کی جا سکتی ہے. انہوں نے تو بہت سارے ایسے مشکل وقت میں ساتھ دیا، ایسا ہی ہے. اور لیکن کیا ہر بار وہی دیں گے؟ باقی انتظامیہ اسٹرکچر کیا کر رہا ہے؟ 18ویں ترمیم ضرور پاس ہوئی تھی، لیکن وہ شاید فنڈ کی ڈسٹریبیوشن کے لیے پاس ہوئی تھی. وہ لگانے کہاں پر تھے یہ ڈیسائیڈ کرنا اس میں مینشن شاید نہیں تھا. یہ ان کی خوش قسمتی ہے صوبے کے ان جماعتوں کی جو کہ عرصہ دراز سے وہاں پر حکومتیں کرتی آ رہی ہیں. اور وہی دیکھنے میں آیا کہ ابھی وہ اب اور رویا جا رہا ہے کہ ہمیں اور فنڈز دیے جائیں. فنڈز کا رونا نہیں ہے وہاں پر، اگر کام کرنے کے لیے ہے نا تو وہاں پہ ایون کے انویسٹر جو ہیں، بڑے بڑے انویسٹر، انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم انویسٹ کرنے کو تیار ہیں، ہم پیسہ دینے کو تیار ہیں، آپ کام کریں، کراچی کی بہتری کے لیے کام کریں. کراچی سے جو محبے ہیں، کراچی ہیں جسے کہہ سکتے ہیں، وہ کام کرنے کے لیے ابھی تیار ہیں، وہ ابھی فیلڈ میں موجود ہیں، وہ اپنے ان پر کسی نہ کسی حد تک کام کر رہے ہیں. میرا تو یہ ماننا ہے کہ سماجی کارکن جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں ایز کمپیئر ٹو حکومت کے. وہاں پہ حکومت کا کیا کام ہے؟ وہاں پر جانا اور کیا کہتے ہیں، روڈوں پر جانا، روڈوں کو معائنہ کرنا، گاڑی سے نیچے اترنا اور تصویریں بنانا، اور وہ جانا تو وہ جانا. پانی وہی کھڑا ہوا ہے، گندا پانی وہی کھڑا ہوا ہے. اگر آپ نے حالات اس کے بہتر کرنے ہیں نا تو آپ لیاری کی، ابھی لیاری کہا جاتا تھا پیپل پارٹی کا گڑھ ہے، کہا جاتا تھا لیاری جو ہے پیپل پارٹی کا گڑھ ہے. لیاری کی کیا صورتحال ہے؟ کون گیا لیڈر اب تک؟ بڑے بڑے جالے اور بڑے بڑے ایسے لیڈران تھے کہ وہ کہتے تھے کہ کراچی کو سب کچھ دیا ہی لیاری نے، لیاری ہمارا ہے اور لیاری کو ہم لیں گے. چلو اچھا ہے آپ لے لیں، لیکن لیاری میں اب تک گیا کون ہے؟ تقریباً 1-2 ہفتے ہو چکے ہیں، بارشوں کا سلسلہ بہت شدت سے جاری تھا. اب تک کون گیا ہے؟ کون سا لیڈر پیپل پارٹی کا گیا ہے جو؟ نہیں، میں تو بلکہ آپ نے ایک جملہ بولا ہے کہ دورے ہو رہے ہیں، اور ایک آپ نے ذکر کیا محبان کراچی کا، ان کے جذبے تو چلو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ دورے ہوتے ہیں اور حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے. میں پوچھنا یا جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جائزہ لے کے کرتے کیا ہے؟ یہ جائزہ لے کے باقاعدہ تصاویر ہوتی ہیں، وہ فریم میں لگائی جاتی ہیں کہ ہم اس دن گئے تھے اور ہم نے یہ جا کے کام کیا. بلاول بھٹو صاحب کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور لیکن جو ان کے نیچے لیڈران ہیں ان کا پرانی روش پہ چل رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ تصاویر بنا کے واٹس ایپ کر دی جائیں کہ سر ہم وہاں پہ گئے تھے اور یہاں پہ گئے تھے، یہ ایریا ٹھیک ہے تو وہاں پہ پانی نکل رہا ہے اور وہاں پہ ٹھیک ہو گئے. اور لیکن ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پانی بارش اور ہوگی تو اور پانی آئے گا، لیکن آپ تھوڑا سا بالکل اطمینان رکھیں کہ ہم کام کر رہے ہیں. نہیں چلو، صوبے کی حکومت تو دہائیوں سے ہے وہاں پہ، شاید ان کے بھی یہ روٹین میٹر ہوں گے، یہ جائزہ لیتے رہتے ہیں، حالات ایسے ہی رہتے ہیں، کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. تو وفاق کی اب مداخلت ہوگی، یا یوں کہہ لیں کہ وزیر اعظم بھی وہاں پہ جا رہے ہیں، اسپیشل دورہ ہے اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے اقدامات اٹھانے ہوں گے. یہ شبلی فراز نے کہا. آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی چینج آئے گا کراچی؟ بالکل آنا چاہیے اور آئے گا بھی. ہم پوری قوم جو ہے پر امید نظر آتی ہے، کیونکہ اب جو ہے کراچی کی اب باغ دوڑ وفاق کے ہاتھوں میں آ چکی ہے کافی حد تک، کہ وہ کام ڈائریکٹلی کر رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ فنڈ ان کو دیے جاتے تھے اور وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، کہاں جاتے تھے، کدھر جاتے تھے. کوئی اگر کسی سے پوچھتا یا بیان بازی کی جاتی تو پھر دوبارہ سے بیان بازی ان کے اوپر سیاسی اس کو لیا جاتا تھا. لیکن یہ سیاست اس پہ نہیں کی جانی چاہیے تھی، کیونکہ اس میں تقریباً 2 کروڑ آبادی کا وہاں پہ جو فیوچر ہے، اور پورے ملک کا بھی کسی حد تک انڈائریکٹلی وہاں پر فیوچر ہے، کیونکہ ہمارا کافی حد تک وہ ہب ہے. لیکن جو بدقسمتی رہی ہے کہ ہم ان کو فنڈ مطلب کہ وفاق دیتی تھی اور اس کے بعد وہ کہاں لگتے تھے، جب اس پہ سوالات اٹھتے تھے پھر وہ سیاسی بیانات پہ آ جاتے، وہ ایک دوسرے پہ پوائنٹ سکورنگ ہوتی تھی. لیکن اب جو سچویشن بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ جو ادارے اس میں انوالو ہیں ان کو جو پیسے دیے جا رہے ہیں، ان کو فنڈ دیے جا رہے ہیں تاکہ گراؤنڈ لیول پہ جا کر وہ اپنی استطاعت کے مطابق ان کو فنڈ دیے جا رہے ہیں، کس حد تک کیپیسٹی کام یوز کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے. یہ چیز بہت اچھی ہے. جب تک آپ کے پاس شفافیت کا نظام نہیں ہوگا، آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ فنڈز آپ کے کدھر کتنے گئے، تو اس وقت تک یہ حالات بہتر نہیں ہو سکتے. ابھی آپ کسی گھر کی مثال لے لیں، اگر وہاں پہ بھی آپ کو نہیں پتا کہ میرے فنڈز پیسے کس حد تک کدھر لگے ہیں، تو آپ کو وہاں پہ کام چلنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ تو پورا ایک شہر ہے جو کہ تقریباً 2 کروڑ آبادی 2 کروڑ لوگوں کو پال رہا ہے، تو پھر یہاں پر بھی کام ہونا چاہیے تھا اور پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اور کم از کم اس کا جو ہے گلیاں ہیں، جو سڑکیں ہیں، نکاسی آپ کا سسٹم اگر یہ بہتر ہو جاتا تو اب یہ اس کے اوپر ہم ڈیولپمنٹ پر کام کیا جاتا، نئے پروجیکٹ لائے جاتے، نہ کہ صرف یہ صورتحال ہے یا وہاں کے باسیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا تو کوئی پرسان حال نہیں. تو دیکھا جائے تو اندرون سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے، اور اگر پنجاب کی بات کریں وہاں پہ بہت سارے علاقے ہیں. اور آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اسلام آباد میں بھی تو بہت سارے ایسے
صورتحال کا سامنا رہتا ہے، اربن فلڈنگ اور یہ وہ، تو یہاں پہ ادارے جو کیا کہہ رہے ہیں محکمے؟ سر بالکل، یہاں پر بارشوں کا سلسلہ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے 2-3 ہفتوں سے جاری ہے اور موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کل 40 ملی میٹر سے زائد جو بارش اسلام آباد میں ریکارڈ کی گئی ہے، اور اس کے بعد رات کے ٹائم بھی کافی بارش یہاں پر تسلسل رہا ہے، تسلسل، اور محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ہفتہ اور بارشوں کو، یہ جو پورا ہفتہ ہے یہ پورا بارشوں کا رہے گا۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے رات کے ٹائم ڈپٹی کمشنر کی طرف سے جو ہے کہا گیا کہ اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا، اور 5 علاقے جو ہیں ان کو انہوں نے اس کی نشاندہی کی ہے، اور کہا کہ اسپیشلی کچی جو آبادی ہیں، کچی آبادیاں جو ہیں جو سوہاں گارڈن پر ہیں یا جو یہ نالے کے کرنگ نالے کے آس پاس آباد ہیں، ان کے لیے زیادہ جو ہے ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ پانی کا فلو بہت زیادہ آ رہا ہے۔ راول ڈیم کے جو سپل ویز ہیں وہ، یہ جو علاقے ہیں یہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے ہیں یا صرف اسلام آباد کے جو علاقے ہیں، یہ جو ہیں راولپنڈی کے جو ہیں اس کی نالہ لئی لگتا ہے، اور نالہ لئی کی جو آس پاس آبادیاں ہیں اس پہ تجاوزات ختم کرنے تک محدود ہے، اور وہاں پر بھی پانی کا جو بہاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہاں پر اچھا خاصا سطح بلند ہو چکی ہے، اور وہ پانی کی سطح وہاں پر بلند ضرور ہو رہی ہے، لیکن وہاں پر تجاوزات صرف ختم کرنے تک ان کو صرف الٹرنیٹو نہیں دیا جا رہا ہے۔ جو آس پاس کچی آبادیاں وہاں پر آباد ہیں ان کو الٹرنیٹو نہیں دیا جا رہا کہ آپ کہاں سے جا کر آباد ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک وہاں پر ایشو آ رہا ہے۔ اگر اسلام آباد کی صورتحال کو دیکھا جائے تو اسلام آباد میں سپل ویز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً کھولے جا رہے ہیں، کیونکہ پانی کا جو بہاؤ ہے وہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو کیپیسٹی ہے راول ڈیم کی وہ بھی جو ہے کم ہے، جو اب جو بارشیں ہو رہی ہیں اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جس وجہ سے کھولا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آبادیاں بنائی گئی تھی، کچی آبادیاں بنائی گئی تھی، ہاؤسنگ سوسائٹیز تو بنا دی جاتی ہیں، ایون کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں پلوں کے اوپر بنائی جا رہی ہیں، ایون کہ جو ابھی میں آپ کو مثال دوں برما کی، تو برما کے نالے کے ساتھ آبادیاں بنائی جا رہی ہیں اور وہاں پر ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ وہ رجسٹر کے بورڈ لگا کر لوگوں کو وہاں پر پلاٹ بھی الاٹ کر رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف آپ کچی آبادیاں ہٹا رہے ہیں، آپ وہاں پہ کہہ رہے ہیں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، دوسری طرف آپ خود ہی لوگوں کو NOC جاری کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں، اگر انہوں نے جو بورڈ لگائے ہوئے کہ ہم واقعی رجسٹرڈ ہیں، اگر وہ رجسٹرڈ ہیں تو پھر صورتحال جو ہے بالکل ناگفتہ ہے کہ آپ صورتحال آپ لوگوں کو کچی آبادیاں ختم کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور لوگوں کو ہاؤسنگ اسکیم کے لیے ظاہر کیے جا رہے ہیں فلڈنگ کے حوالے سے، اربن فلڈنگ کے، تو وہ کہیں نہ کہیں واقعی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ تدارک بھی کیا جا رہا ہے اس کے لیے، کوئی تدارک اس کے اوپر صرف اسکولوں کے اندر ہمارا ہمیشہ سے شروع سے یہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں وتیرہ رہا ہے کہ جب کچھ ہم نے کچھ ہسپتالوں سے ریلیٹڈ کوئی کام کرنا ہے، ہمارے پاس اسپتال ویسے کام ہے تو ہم سکولوں کا سہارا لیتے ہیں، ہم نے الیکشن کروانے تو سکولوں کا، ہم سرکاری سکولوں کا سہارا لیتے ہیں، وہی سچویشن دوبارہ سے ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ہم نے ابھی جو ریلیف آپریشن بنائے ہیں، یونٹ بنائے ہیں، اسکولوں میں بنائے ہیں، اور یہی ایشو آ رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ ہم کچھ اپنا جو کیا کہتے ہیں لانگ ٹرم میں کسی پہ کام کیا جا سکتا ہے۔ کم از کم جو ابھی ڈینگی کی سرویلنس ٹیم ہونی ہے جی، وہ بھی چوز کی جاتی ہے کہ آپ نے جو ہے اسکولوں کے استاذوں کو اکٹھا کرنا ہے، وہ بھی سرکاری اسکولوں کے، آپ پولیو قطرے پلانے ہیں، آپ نے میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں کہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اور جس طرح ہم نے کراچی میں بھی دیکھا ہے، اور جب یہ پانی جمع ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی تو بیماریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی جوہر اور تالاب جو بنتے ہیں اس کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ تو یا پاکستان کی ہی ہم بات کرتے ہیں، اوورآل جو صورتحال سیلاب کی ہے اپنی جگہ پہ، ایک کرونا کا معاملہ جس کو ہمیں ناگہانی آفت کا ہم نے سامنا کیا ہے، اس کی اب صورتحال، کیونکہ یہ آپ کی تو پیٹھ ہے، آپ شعبہ صحت سے منسلک ہیں اور بہت سارے حوالوں سے آپ جانتے ہیں اداروں کو، تو کرونا کی صورتحال پھر کیسی ہے اور آنے والے وقت میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر اس مرتبہ اللہ کی خصوصی جو کرم نوازی ہوئی ہے کہ کرونا تو آیا ہی، اس کے بعد ڈینگی کی سچویشن اس وقت تک جو ہے بہت بری ہوتی تھی، لیکن اس سال جو ہے ڈینگی کے اوپر اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر یہ چیز کہنا چاہیے کہ حکومتی طرف سے احکامات جو ہیں وہ نظر نہیں ہیں۔ گلزارہ کیا جو پچھلے سال گاڑ تھا، اس سال بھی وہ مطلب وہاں پر کوئی صفائی ستھرائی کا کام نہیں ہوا، نہ کوئی سپرے کے کوئی آئی تھے، اور اس کے باوجود وہاں پر ابھی اس مرتبہ جو ہے ڈینگی کے جو ہے کیسز نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جو کہ اچھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے ہماری خسرہ کی جو مہم ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری پولیو کی مہم جو بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے کورونا کی سچویشن کو لے کر۔ کورونا کی سچویشن جو اس وقت تک ابھی جو ابھی ہے کنٹرول میں لگتی ہے، کیونکہ 95% جو ہے صحت یابی کا تناسب اس وقت جو ہے ملک بھر میں کورونا پہ، اور یہ چیز ایک ہم چند ان ممالک میں شامل ہیں جن کی جو ہے صحت یابی کا تناسب 90% پلس ہے، ان میں پاکستان بھی ہے 95% جو صحت یابی کا تناسب ہے، اور فال کیسز جو کہ 80,000 سے زائد تھے، اس وقت تک 8,000 ٹوٹل فال کیسز۔ اگر میں سوال یہ کروں، کیونکہ حالات ایسے ہیں کسی وقت بھی آپ کو مزید کوئی ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور بیماریوں کے پوائنٹ آف ویو سے جس طرح آپ ڈینگی کی بات کر رہے ہیں، پولیو کی بات کر رہے ہیں، مزید کوئی ایسی صورتحال، تو کیا یہ کرونا کی کمی
واقعی کوئی اقدامات ایسے ہوئے ہیں, SOPs کے اثرات ہیں, کوئی حکومتی اقدامات ہیں, یا کوئی آپ کو یہ سارے کا سارا جیوگرافیکلی اور قدرتی ہی ماحول نظر آتا ہے؟ اس میں بھی کسی حد تک پولیٹکس اس طرح ہے کہ ہماری حکومتی عہدیداران کہتے ہیں کہ ہم نے کام بہت اچھا کیا تھا, ایون گراؤنڈ ریئلٹی تو اس کی بالکل برعکس تھی, لیکن جو ماہرین ہیں, صحت کے ماہرین ہیں, وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان کی تقریباً اس وقت جو 70% تک جو ہماری پاپولیشن ہے اس میں امیونٹی سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے. ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ جو کرونا کی مطلب کہ کم کیسز سامنے آنے کا جو ہے وجہ بن رہی ہے, اور ہمارے یہاں جو ہے صحت یابی کا تناسب اور صحت یاب ہونے والوں کی جو ریشو بہت زیادہ ہے. اور ایون کہ یہاں پر اسلام آباد میں اگر صرف بات کی جائے تو اسلام آباد میں اگر 12-14 کیسز آتے ہیں تو تقریباً 50-60 جو ہیں ریکور کر جاتے ہیں ایک ہی دن میں. یہ ایک چیز اچھی ہے جو کہ صحت یابی کے تناسب کورونا کے حوالے سے, کورونا کے حوالے سے, اور اوورآل پورے ملک میں یہی, پورے ملک میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو پنجاب سے, جو سندھ سے زیادہ کیسز آ رہے تھے, سندھ میں ابھی بھی کیسز سامنے آ رہے ہیں اور بالکل گائے بگائے وہاں پر کیسز سامنے آ رہے ہیں. وہاں پر صحت یابی کا تناسب ضرور ہے لیکن کیسز بھی وہاں پر سامنے آ رہے ہیں. وہاں پر اگر دیکھا جائے تو SOPs کی وائلیشن وہاں پر بھی تھی, تو اسلام آباد میں تو ہو رہی ہے, ایون کہ پنجاب میں SOPs کی وائلیشن ہو رہی ہے. اور ایون کہ ابھی دیکھا جائے تو ماسک تو نہ ان کے برابر ہے. بڑے سٹیز, میگا سٹیز کی مثال لے لیں تو چلیں ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا کہ ابھی ہم SOPs پر کنٹرول ہمارا کافی ہے, لیکن تھا ہی نہیں. میں اول دن سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں بھی نہیں ہے. میں 3 دن پہلے سفر کر کے آ رہا ہوں اور میں نے خود لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ اس چیز کو بادر ہی نہیں کر رہے کہ کرونا ہے. ابھی بھی کرونا ایگزسٹ ضرور کرتا ہے, کیونکہ اس کا جو ویکسینیشن جب تک نہیں بنتی اس وقت تک آپ اس کو مات نہیں دے سکتے مکمل طور پر. اس کی دوبارہ ایک لیئر آ سکتی ہے جو کہ مزید خطرناک ہو سکتی ہے, اور اس کا سردی میں ہی زیادہ جو ہے اس کا بڑھاؤ آتا ہے. کیونکہ پچھلے سال بھی اس سال دیکھا ہوگا کہ جنوری کے بعد فروری میں جب کیسز آنا شروع ہوئے 27 فروری کے بعد سے, اس کے بعد ایک دم سپیڈ پکڑی گئی. اور یہی سچویشن ابھی دوبارہ سے, ابھی بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ احتیاط بہت ضروری ہے, احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن عوام میں یہ شعور نظر آیا؟ عوام میں تو اول دن سے شعور نہیں تھا. ہماری جو قوم وہ ہے جس چیز سے منع کی جائے وہی وہ قوم کرتی نظر آتی ہے. اور صحت کے معاملے میں بھی آپ کو یہی لگتا ہے؟ صحت کے معاملے میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کا ہی کام ہے عمل درآمد کروانا ہے SOPs پر. حکومت تو خود عمل درآمد نہیں کر رہی تھی. ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں, وہ پرائم منسٹر صاحب, وہ تو تقریباً آخری ایام میں جا کر انہوں نے ماسک ڈالنا شروع کیا تھا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سنجیدگی کا لیول ہمارے جو بڑے لیڈران کا ہے. تو آپ باقی سچویشن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز آپ کہنا ابھی بھی ضرورت ہے کہ دوسری جو لیئر ہے وہ مزید خطرناک ہو سکتی ہے, اور ہمیں خود بطور قوم جو ہے اپنے پیاروں کو بچانا ہے. یا اداروں نے کچھ ایسا کہا ہے کہ یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ دوسری لہر آ سکتی ہے, یا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ ماہرین جو ہیں صحت کے وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ دوسری جو لیئر ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے. انڈیا میں آپ چیک کر لیں, انڈیا میں تقریباً 70,000 سے زائد جو کیسز یومیہ کل رجسٹرڈ ہوئے ہیں, 70,000 سے زیادہ کیسز. یعنی کہ وہاں پر اس کا مطلب ہے اموات کی ریشو بھی 5% سے زیادہ ہے. اور 5% سے زیادہ اگر وہاں پر اموات کی ریشو ہے, مطلب کہ ان کی کیسز جو اموات ہیں وہ ہمارے شاید کیسز کے نزدیک جانے کے چانسز ہیں. تو ابھی وہاں پر اگر وہ بھی SOPs کی, وہ بھی کہتے ہیں ہم SOPs کے اوپر کافی جو ہیں کام کر رہے ہیں, لیکن SOPs پر وہ بھی نہیں کر رہے ہیں. دوسری لہر کا وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو آپ کو مزید محتاط ہونا پڑے گا. اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ کام کر لیں, اور SOPs پر تو کام نہیں کر سکتے, کم از کم جو ہمارے صحت کا نظام ہے اس کو بہتر کر لیں. ابھی ہم نے OPDs کھولی ہیں, OPDs کے بعد جو لوگوں کا رش لگا ہوا ہے اس پہ اگر آپ ہسپتالوں کے اندر ہی اگر SOPs پر عمل درآمد کیا جائے, ہسپتالوں کے اندر ہی اگر سچویشن کو کنٹرول کیا جائے تو یہ مسئلہ ہی نہ ہو. ابھی ڈاکٹر تو بہت زیادہ SOPs پر کام کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ چیک ہی نہیں کر رہے کسی کو, اور باقی جو باہر موجود جو ہیں مریض ہیں یعنی وہ احتیاط ہی کرتے نظر آ رہے ہیں اپنی ذات کے لیے. اور اگر کسی پیشنٹ کو وہاں پر ایکسیڈنٹ بھی ہو, کہیں گے اس کو کورونا کا ٹیسٹ کروا کے لاؤ, اور یہاں پہ یہ سچویشن ہے. اگر کروا کے لایا تو چلیں ٹھیک ہے جی ہم چیک کر رہے ہیں, وہاں پر پیشنٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا جا رہا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, پیمز کی مثال دیتا ہوں, پولی کلینک کی مثال دیتا ہوں. وہاں پر پیمز میں تو یہ سچویشن ہے کہ لائنیں لگی ہیں وہاں پہ مریضوں کی, وہاں پہ نہ کوئی ماسک ڈال رہا ہے, ایک دو کا جو ماسک ڈال رہا ہے وہ بھی لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں. تو باقی ان کو کیا فائدہ اگر وہ ماسک ڈال بھی رہے ہیں, باقی تو شہریوں نے نہیں ڈالا ہوا. تو پھیلاؤ کا ویسے بھی خدشہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر کوئی بندہ باقی اگر وائلیشن کر رہا ہے. ایک بندہ بھی اگر کوئی خدا نخواستہ جو بے احتیاطی کرتا ہے تو ساروں کے لیے وہ وبال جان بن سکتا ہے. اور ڈاکٹر تو ماشاءاللہ بہت زیادہ احتیاط بھی کر رہے ہیں SOPs پر, کافی سوشل ڈسٹینسنگ اس حد تک ہے کہ اپنے آفس سے باہر نکلتے نہیں, اور باقی جو ہے باہر ہی لائنیں لگا کے. صحیح سجاد, گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے, ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری ہے, لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तहज़ीहों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सच न्यूज़ के नुमाइंदा हैं सज्जाद काज़मी। सज्जाद, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना के हवाले से और स्पेशली फ्लडिंग में और जो सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है कौम को बीमारियों का, तो वो बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन आपने बताया कि वो फिगर्स ये बताते हैं कि कोरोना में शदीद कमी है। अब उसकी वजह क्या है, इम्यून सिस्टम है, कुछ भी है, लेकिन ये बेहतर है, अच्छी खबर है। फिर भी मोहतात होना होगा हमें दूसरी लहर के लिए। लेकिन मैं मजीद थोड़ा सा अगर आगे बढ़ूँ तो बात तो वो बीमारियों के हवाले से तो पोलियो का भी बड़ा मामला जो है वो संगीन है। और वो क्या संगीन है, यानी मैं तो ये जानना चाहूँगा कि आखिर पोलियो की सूरत हाल पाकिस्तान में कैसी है आपकी, क्योंकि सेहत की पीठ है और आप जानते हैं और महकमा सेहत के तमाम जो इदारे हैं उनसे जुड़े हुए हैं, तो क्या कहते हैं इदारे पोलियो के हवाले से? बाकी ममालिक जितने भी थे जो पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप करते नजर आते थे पोलियो के केसेस को लेकर, वो तो तमाम फ्री हो चुके हैं। पिछले दिनों नाइजीरिया को भी है, उसको भी फ्री करार दे दिया गया। नाइजीरिया में ये सिचुएशन थी कि वहाँ पर केसेस आ रहे थे, वहाँ पर उनके मुफ्ती आज़म हैं, उनके आलम हैं, उन्होंने इस चीज़ का फतवा दिया था कि आप पोलियो की तरह पिलाएं, इसमें कुछ जो है बुरी चीज़ है या हराम नहीं है। उसके बाद तो वहाँ पर केसेस आने का सिलसिला वहाँ मुकम्मल ख़त्म हुआ। 2015 के बाद वहाँ पे कोई केस जो है 2016 के बाद बल्कि पूरा अफ्रीका जो है वो क्लियर करार दे दिया गया है। सिर्फ अफ्रीका में सिर्फ नाइजीरिया था, पूरे अफ्रीका में सिर्फ नाइजीरिया था जिसमें केसेस सामने आ रहे थे। वो भी अब 2016 के बाद उसमें कोई केसेस नहीं आया, तो केस नहीं आया, तो उसके बाद उसको अब फ्री करार दे दिया, पूरे खित्ते को करार दिया गया। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान रहते हैं। अफगानिस्तान में सिचुएशन इस तरह की है, जंगी सूरत हाल है वहाँ पर, तो अब सिर्फ 2 ममालिक हैं बाकी, अभी 2 ममालिक बाकी हैं। पाकिस्तान में पिछले साल रिकॉर्ड 144 पोलियो के केसेस सामने आए थे और इस साल भी जो है अब तक 67 रिकॉर्ड हो चुके हैं। कल ही 2 नए केसेस सामने आए हैं भावलपुर से और डीजी खान से। डीजी खान अब हमारे वज़ीर आला साहब का जो है अब उनका जो गाँव भी इस्लाम का जो आबाई इलाका, तो वहाँ से 2 केस वहाँ से सामने आया। तो उसके बाद अब तक 67 केसेस जो हैं पोलियो के रजिस्टर्ड हो चुके हैं इस साल। और अब तक जो है काम बाबर बिन नताज अब से हटे हैं, अपनी लगता है पूरी ब्यूरोक्रेसी जो अपनी जो काम करने वाले लोग थे वो साथ ही लेके चले गए हैं। उसके बाद सिचुएशन ये है कि केसेस सामने आ रहे हैं। और नहीं तो अभी रेशो क्या है, तनासब क्या है अभी बीमारी के हवाले से देखा जाए तो पिछले साल अगर 144 थे तो अब तक तकरीबन जो है अब 9वां महीना शुरू है, तो 9वें महीने तक अब तक 67 केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। और पिछले साल भी शुरू हुआ है ना, सितंबर के हवाले से 1-2 दिन पहले की ऐसे ही। तो कल ही 2 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान में केसेस आ रहे हैं और पाकिस्तान में केसेस आ रहे हैं। पाकिस्तान में ये है कि 13 साल के बच्चे में जो है पोलियो की तस्दीक हुई। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वैक्सीनेशन का जो है जो सेकंड लेयर थी जो आपने अडॉप्ट की, सेकंड जो बार बार आप रिपीटेशन करते हैं पोलियो वैक्सीन की, जो बाद में आपने की शायद वो अनअफेक्टेड ज़्यादा अफेक्टेड नहीं थी, जिसके बाद 13 साल के बच्चे में पोलियो की तस्दीक हुई है। अब पोलियो की हवाले से अगर देखा जाए तो हम पोलियो के केसेस मुसलसल ही सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा तकरीबन पिछले 5-6 साल से ऐसा कोई साल नहीं रहा जब केसेस सामने ना आए हों, और केसेस जो हमारे आ भी रहे हैं और सिर्फ हम काम तो ओवरऑल इसका तनासब क्या, परसेंटेज क्या नजर आती है कि पाकिस्तान में ये इलाज कितनी हद तक हो रहा है? कतरे के हवाले से देखा जाए कतरे तो पिलाए जाते हैं। कहा जाता है कि हमने 5 करोड़ का हदफ है बच्चों को पिलाना, कतरे पिलाने का। तो फिर वो हदफ क्यों नहीं पूरा हो पा रहा? कितने परसेंट रहता है अभी वो हदफ पूरा? ये कहा जाता है कि जब हदफ पूरा नहीं होता, जो स्पेसिफिकली एरियाज और जो उनको टारगेट किया जाता है, अगर वो 3 दिन में कवर नहीं होते 2 दिन रीचेकिंग की जाती है, उसमें पिलाए जाते हैं। कतरों के हवाले से अब ये नहीं कह सकते कि आप लोगों को काम पिलाए गए, कतरे तो ये जरूर पिलाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद अभी कतरों की जो वैक्सीनेशन जो है उस पर सवालात उठते हैं कि अगर वो इस हद तक ठीक है और आपने सारे बच्चों को पिलाई ही हैं तो फिर पोलियो के केसेस क्यों सामने आ रहे हैं? और वैक्सीनेशन के ऊपर भी काफी सवाल उठते हैं कि क्या उसकी अफादियत इस हद तक कम है कि जिनको पिलाए जाते हैं उनमें भी केसेस सामने आ रहे हैं? क्योंकि एक आध केस ऐसा भी आया है ज़राए के हवाले से कि उसमें पोलियो के कतरे पिलाए गए थे, उसके बावजूद उसमें केस की जो पोलियो की तस्दीक हुई है। इसका मतलब ये कि आपकी वैक्सीन जो है उसके ऊपर भी सवाल उठते हैं। और नहीं तो ये हुकूमत जो इक़दामात कर रही है, इतनी टीमें बनाई जाती हैं, इतना पैसा खर्च किया जाता है और दूर दराज इलाकों में ये सारी की सारी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, बल्कि वो टीमें जो हैं ये वो हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो दूर दराज तक जाते हैं। तो इतना होने के बावजूद अभी तक कितने % हम इस मामले को हल कर पाए हैं या इस बीमारी अभी तक आप देखें तो अभी तक 55% तक केसेस जो हैं पिछले साल की निस्बत अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं। और अगर जैसा कि आपने बात किया कि फंड लगते हैं, टीमें मुख्तस होती हैं,
5 دن کی کمپین ہوتی ہے اور ہر کچھ 3-4 مہینوں بعد ہوتی ہے. لیکن اس سال تو کرونا کے بعد سچویشن یہ تھی کہ ہمارا جو پولیو کی جو مہم تھی اس کو لیٹ کیا گیا تھا. لیٹ کرنے کا یہ ہوا کہ ہماری جو پولیو کے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں, یہ بھی ایک ہے جو اس کا جز بنتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کرونا کا تدارک کرتے کرتے جو احتیاطیں اپنائی گئی ہیں, ابھی دیکھیں خسرے کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. آپ کرونا کو آپ لے کے چلیں, اچھی چیز ہے کہ آپ نے اس پہ کافی حد تک کام کر لیا, لیکن باقی جو ساتھ ساتھ بیماری تھی, خسرے کی بیماری تھی, اس میں ساتھ پولیو کی بیماری تھی, اس میں کیسز سامنے آ رہے ہیں اور بتدریج سامنے آ رہے ہیں اور غیر بغیر سامنے آ رہے ہیں. میں جاننا یہ چاہوں گا کہ نائجیریا کی آپ نے بات کی, افریقہ کلیئر قرار دے دیا گیا, وہاں پہ آخر کیا خد و خال ہیں؟ دوسرا افغانستان بھی تو دوسرا ملک ہے, یعنی اب یہ افغانستان اور باقی ہیں. افغانستان پاکستان میں ڈیفرنس کیا ہے اور کیا ریشو نظر آتی ہے اور کیا حالات ہیں؟ ابھی صرف 2 ملک کی دنیا بھر میں ہیں جس میں پولیو رہ گئے. ایون کہ انڈیا کی مثال لیں تو 2014 میں انہوں نے کام شروع کیا, اس کے بعد انہوں نے ختم کر دیا. وہاں پر پولیو کی بہت زیادہ آبادی بھی ہے, اس کے باوجود وہاں پر ختم ہو گیا. لیکن پاکستان میں اور افغانستان میں دیکھا تو افغانستان میں بھی اب تک جو ہے کافی جو 20 سے زائد جو کیسز وہاں سے بھی سامنے آ چکے ہیں. اور ابھی اسی طرح اس سال دیکھا جائے تو پاکستان میں 67 کیسز سامنے آ چکے ہیں. اور اوورآل اگر سچویشن دیکھی جائے تو ہم کہتے تھے کہ KP کے سے لوگوں میں آگاہی کام ہے اور وہاں پہ کیسز سامنے آ رہے ہیں, لیکن اب پنجاب میں بھی کیسز سامنے آ رہے ہیں. جیسا میں نے پہلے منشن کیا کہ 2 کیسز کل رجسٹرڈ ہوئے ہیں, اس کے بعد سے 8 کیسز جو پنجاب سے اب تک وجوہات کیا نظر آتی ہیں؟ وجوہات یہ ہے کہ ویکسین جو رورل ایریا ہے وہاں پر ویکسین کا جو نظام ہی, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایون سرگودا کی, DG خان کی جہاں سے کیسز سامنے آ رہے ہیں, وہاں پر تو آپ گھروں میں جا کر پہلے پلائے جاتے تھے. اسکولوں میں باقاعدہ جو جب بچے پڑھتے تھے تو اس وقت ان کو کہا جاتا تھا کہ ایک دن مختص ہے کہ آپ اس دن صرف آئیں گے اور قطرے ہی پلائے جائیں گے, یا کلاسوں سے بچوں کو لے کر وہاں پر قطرے پلائے جاتے تھے. لیکن اب تو جب کہ کرونا آیا اس کے پہلے اسکول بند ہو چکے تھے تو قطرے پلائے ہی نہیں گئے, اور اس کے بعد کرونا کے بعد اس کو ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کی گئی اور کافی ڈیلے کیا گیا. اب دوبارہ سے مہم شروع ہوئی, لیکن ایک مہم جو ہے اگر 4-5 ماہ سے رکی ہوئی ہے, ایک دم شروع ہوتی ہے, اس سے کچھ خاص فرق اس وقت تک نہیں پڑے گا جب تک کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ مکمل طور پر کنٹرول نہیں ہوتا. ابھی تک تو کیسز مسلسل جو ہے سامنے آ رہے ہیں اور 1-10 دن کے بعد دوبارہ کوئی کیس سامنے آ جاتا ہے, اور یہی سسٹم کرونا کے بعد جو ہے. کوئی ایسی اسٹریٹجی, کوئی حکمت عملی, کوئی پلاننگ کی گئی ہے کہ یہ مزید اس کو روکا جا سکے؟ پلاننگ تو یہی ہے کہ ہمارے تبادلے جاری ہیں کہ وہاں پر جو نئے آفیسر لائے جا رہے ہیں, کسی کے من پسند ہیں تو کبھی کوئی کسی کے من پسند ہے. بابر بن عطا کے ہوتے ہوئے کم از کم جو ہے پولیو کے اوپر جو آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کی ٹیمیں منظم تھی, لیکن چونکہ کیسز سامنے آ رہے تھے ان کو ہٹایا بھی گیا. تو لیکن کیسز سامنے ضرور آ رہے تھے لیکن ان کی ٹیمیں منظم تھی, ان کو پتا تھا کہ ہمیں یہ کام ہٹایا گیا ہے یا کیسز سامنے آ رہے ہیں تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی تو بنتی تھی آخر وہ. اور دوسرا, پوری دنیا میں اگر باقی ممالک میں نہیں ہے اور صرف 2 ممالک میں ہے اور دونوں ہمسایہ ملک ہیں تو یہ چیز اثر انداز نہیں ہوتی, آپ کو کہیں نظر آتی؟ اس پہ ضرور ہوتی ہے اثر انداز, کیونکہ ہماری سفری پابندیاں لگنے کے چانسز ہو جاتے ہیں, سفری پابندیوں کے خدشات ہوتے ہیں, کیونکہ جب آپ کے ہاں سے ایک بیماری آ رہی ہے اور باقی کوئی ملک نہیں چاہے گا کہ ہم اس کو امپورٹ کریں, کیونکہ باقی پوری دنیا جو ہے سے پاک صاف ہو چکی ہے پولیو سے. لیکن پولیو پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ اس سال یا اگلے سال تک ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس پہ بھی شاید کئی لوگوں کے اس پر بھی ایزمپشن ہے, ایزیوم کیا جاتا ہے کہ شاید پاکستان فنڈز کے چکروں میں ہے کہ جو پولیو کو فنڈ مختص کیا جاتا ہے پولیو متاثر ممالک کے لیے, شاید پاکستان اس فنڈز کے پیچھے پر لوگ ایسے بھی مطلب کہ کیا سرائیاں ایسے بھی چمہ گوئیاں کرتے ہیں کہ اس میں فنڈ. ابھی WHO کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب کرونا کے بعد جو ہمارا جو مین ٹارگٹ ہوگا وہ یہی جو ہیں بیماریاں ہوں گی, پولیو ہے, خسرہ ہے اور دیگر جو بیماریاں ہیں جو کہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں, بالخصوص ہماری جو نئی جنریشن ہے بچوں کو کرتی رہی ہیں, تو اس کے اوپر ہم کام کریں گے. لیکن WHO کی طرف سے بھی ابھی تک فنڈز کے حوالے سے کچھ خاص کہا نہیں گیا کہ اتنے فنڈ جو ہے مختص کریں گے یا اتنا فنڈ دیں گے. لیکن تو کون سے علاقے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, یا پورے پاکستان یا باقی صوبوں میں کوئی ایسی ریشو کوئی نظر آتی ہے کہ کہاں پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور کہاں پہ کم اور کہاں پہ کنٹرول ہو رہا ہے, کہاں پہ نہیں؟ KPK میں جو ہے پہلے کہا جاتا تھا کہ وہاں پر لوگ کافی اوولیشن کہتے ہیں, وہاں پہ قطرے پلا ہی نہیں چاہتے, تو وہاں پر جبکہ مفتیان کے فتوے اور کافی جو ہے ایک تشہیر کی گئی تو اس کے بعد کافی اچھا ان کی طرف سے فیڈ بیک ملا کہ کافی لوگ وزیرستان جو کہ پہلے کہا جاتا تھا وہاں پہ قطرے بالکل پلانا تو بالکل ناممکن ہے, وہاں پر بھی کافی لوگوں نے پلوائی اور اچھی چیز ہے. وہاں پر KPK میں کیسز ضرور کم ہو رہے ہیں, لیکن پنجاب میں دوبارہ سے جہاں پہ ہمارا ایشو یہ رہا ہے شروع سے کہ ہم ایک چیز کو لے کر چلتے ہیں تو پھر دوسری چیزوں کو بھول جاتے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے کہا کہ پنجاب جیسے کہ کلیئر ہو چکا ہے, ہم صرف KPK پہ فوکس کریں گے. جب KPK پہ فوکس کیا تو پنجاب سے کیسز سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. اب تک 8 کیسز جو ہیں پنجاب سے سامنے آ چکے ہیں, اور پنجاب میں یہ صورتحال
یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اس چیزوں پہ ہمارے یہاں جو حکمران ہیں وہ چیزوں پہ لگے ہوں کہ صوبہ بنانا ہے، اور جو پنجاب کے بیوروکریٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صوبہ نہ بنے تاکہ ہمارے جو پاورز ہیں وہ تقسیم نہ ہو، فنڈز جو ہیں وہ تقسیم نہ ہو. اور باقی جو صورتحال پنجاب کی اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں جو کہ تو ہیں کہ سکولوں کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے اب کوئی بھی وہاں پر بیماری آتی ہے اس کے سدباب کے لیے ہوتا ہے کہ ان کے افاظتی مراکز ہوتے ہیں. وہاں پہ افاظتی مراکز میں یقین کریں، افاظتی مراکز کی اگر آپ کو میں گراؤنڈ ریئلٹیز بتاؤں وہاں پر، تو وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر مکھیوں کے چھتے بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر سالوں سے کسی نے کپڑا نہیں مارا. اور افاظتی مراکز گندگی کے یہ مراکز ہیں کہ وہ تو دوسرے آپ الفاظ میں کہتے ہیں منشیات کا گڑھ بنا ہوا ہے. وہاں پر منشیات سمگلنگ کی جا رہی ہیں، منشیات لائی جا رہی ہیں وہاں پر باقاعدہ. میں مکمل طور پر اب اس کے اوپر مجھے بتایا بھی گیا ہے کہ وہاں پر ایون کہ وہاں پر جو پولیس کے عہدیداران ہیں وہ بھی باقاعدہ وہاں میں ملوث ہیں کافی مقامات پر. جو افاظتی مراکز جن کو ریڈ کلر کا کلر کر کے وہ اینٹیں لگا کر ایک بنایا جاتا تھا کہ افاظتی مراکز ہے، وہاں پر قطرے وغیرہ یا بچوں کے خسرے کے ٹیکے وغیرہ لگائے جائیں گے، لیکن وہاں پر سالوں سے اس طرح بند پڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ ان کی جو دروازے ہیں وہ دیکھنے والا نہیں ہے. وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس اس وقت ہوگا جب آپ کی توجہ لاہور سے ہٹے گی. جب لاہور سے آپ کی توجہ نہیں ہٹے گی تو آپ باقی شہروں کے بارے میں کیا ہو رہا ہے آپ کون دیکھے گا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر اور کس حد تک کون کدھر فنڈ لگ رہے ہیں. وہاں پہ تو چیزیں بنائی دی جاتی ہیں. وہاں پر ایون کہ میں سرگودا کے ایک نوائی علاقے کا اگر آپ کو مثال دیتا ہوں، بھیرا کے آس پاس ہے، وہاں پر بچیوں کا اسکول بنایا گیا تھا پرائمری کے لیے. وہاں پر اس کو اس طرح پڑا ہوا ہے اس کی گیٹ تک چرسی جو ہے اخاڑ کے لے گئے ہیں. وہاں پر جو اینٹیں تک مطلب لے لی گئی ہیں. وہاں پر صرف اور صرف اسموکنگ کے لیے وہ یوز کیا جائے. اس طرح کے کئی اور مثالات ہیں، کئی ایسی مثالیں ہیں جو وہاں پر مطلب کہ ایسا کام ہو رہا ہے. تو یہ ایسی صورتحال میں پھر پولیو کی ریشو کس طرف جاتی نظر؟ پولیو کی ریشو پھر ظاہری بات ہے جب آپ نے رکھا ہوا تھا کہ اسکول ہمارا ہوگا، اسکول سے ذریعے سے ہم کمپینی کریں گے، اسکول کے استاذوں کو ہم یوز کریں گے تاکہ ہم کسی کو فنڈ بھی نہ دیں اور وہ فنڈز بچا کر شاید پتہ نہیں کہاں لگائیں. لیکن وہ اسکول کے استاذہ کو بھی یوز جو ہے ابھی تک نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہمارے، تو ہم ان کو ساتھ لگا کر پولیو کی مہم میں استعمال کرتے ہیں ہمارے، تاکہ ان کو پتہ بھی چلے کہ پولیو کی مہم کی پولیو کی ویکسین کی اہمیت کیا ہے. ہم اس کا استعمال بچوں کو کرتے نظر آتے ہیں. ہمارے پاس تو شاید اسٹاف ہی کم ہے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ پولیو کے کیسز اگر اس طرح سچویشن نہیں چلے گی، کیونکہ ابھی کرونا کے بعد 2 ماہ بعد سچویشن انشاءاللہ مزید بہتر ہوتی ہے کرونا کے بعد، تو آپ کی جو یہ بیماریاں جو ٹھپ ہوئی تھی یہ انہوں نے کھل کے سامنے آنا ہی سلسلہ رکا ہوا تھا وہ اب ابھر کے سامنے آئیں گی اور آپ کو تدارک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، میں مزید آگے بات کرتا ہوں. سجاد، پی ٹی اے کے معاملات آپ نے پہلے بھی بہت ساری ایسی خبریں ہمیں دی ہیں، لیکن ایک اور خبر ہے کہ 5 ڈیٹنگ سائٹس جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں پی ٹی اے کی جانب سے. تو کیا وجوہات کیا ہیں، کیا صورتحال ہے؟ پی ٹی اے ضرور اسٹیپ لیتا ہے لیکن بہت لیٹ لیتا ہے. شاید وہ سچویشن کو دیکھتا رہتا ہے، نزاکت کو دیکھتا ہے کہ کوئی واقعہ پیش رونما ہو جائے، اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے. ابھی دیکھیں یہ جو سائٹس ہیں پچھلے 5-6 ماہ سے پاکستان میں چل رہی تھی، لیکن اب بالآخر ہماری پی ٹی اے کی ماشاءاللہ اتھارٹی اچھی ایکٹیو ہوئی نظر آتی ہے کہ انہوں نے کام شروع کیا، اور باقی جو چیزیں گائے بگائے اسٹیپ کبھی لیتے ہیں تو پھر ان کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے، کیونکہ ہماری شاید حکومت کی یہ ایک وتیرہ رہا ہے کہ ہم یو ٹرن لینے میں بہت اچھے ہیں. پی ٹی اے میں بھی کچھ اس طرح ہے کہ کام ان پہ بھی شروع ہو چکا ہے. تو ابھی یہ 5 ایپس ہیں، 5 سائٹس ہیں جن کو بھی بند کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا، لیکن یہ پچھلے 4-5 ماہ سے آپریٹ کر رہی تھی اور کافی لوگ جو ہیں ابھی بھی جن کو پتہ چل چکا ہے انہوں نے ظاہری بات ہے وی پی این لگا کر اس کو کس طرح کام کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ایک ایشو رہا ہے کہ ہم لیٹ ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کرتے ہیں یا پھر کسی واقعے کا اس کو انتظار کرتے ہیں کہ وہ ہو جائے، اس کے بعد ہم واقعے کی بنا پہ ایسی صورتحال کا سامنا ہے. لیکن یہ ہماری ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ذہنی پستی کا بھی ہے، یہ ایک مظاہرہ بتاتی ہے کہ ہم کس حد تک ہمارے لوگ جو ہے پست ذہنیت کے مالک ہو چکے ہیں کہ ہمیں جو چیز آتی ہے، ہمیں جو چیز فیڈ کی جاتی ہے ہم اس پہ جلدی اس کو ابزارو کر لیتے ہیں، جلدی اس کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ہم یہ چیز اس کی نہیں دیکھتے کہ اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے وہاں پر جو ان کے ریلیٹڈ جو اتھارٹیز ہیں وہ اس چیز پر کام بتاتی نظر آتی ہیں کہ یار اس کے یہ افیکٹس ہیں، یا اس کو ہم پہلے بند کر دیتے ہیں، یا اس کو کیا کہتے ہیں پریکاشنری میجرمنٹ شروع سے لے لیتے ہیں. لیکن جو ہمارے لوگ جو ہیں بہت ایزیلی ہر چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ایون کہ کوئی چیز بھی ہے، کوئی سائٹ ہے، کوئی ایپ ہے، اس کو اگر لانچ ہو چکی ہے سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس میں ہے. اب ٹک ٹاک کو دیکھ لیں، ٹک ٹاک پہ صرف اور صرف وارننگ جاری کی ہوئی کتنے ہفتے گزر چکے ہیں، ابھی ان کی طرف سے کیا رسپانس آیا ہے
کوئی پی ٹی اے کے بتانے سے قاصر ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے ہمیں کیا رسپانس دیا ہے. نہ وہ پابندی لگی ہے ٹک ٹاک کے اوپر, نہ ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر دوبارہ اس کی ڈیٹیل یا کوئی ریلیز آئی ہے. اتھارا کیوں, یہ لیتھارجک ماحول کیوں ہوتا ہے, بے حسی کا مظاہرہ کیوں کیا جاتا ہے, تاخیر کیوں کی جاتی ہے, اور اسپیشلی یعنی اگر ایک چیز امپلیمنٹ کی جا رہی ہے تو اس پہ کام کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں شاید ادارے صرف ایگزسٹنس شو کرنے کے لیے ہی بنے ہیں کہ ہم نے ایگزسٹنس شو کرنے کی, ہم ایگزسٹ کرتے ہیں, ہمارا کام یہ ہے, اور یہ بتا دیتے ہیں, اس کے بعد ان کا کام ختم ہو جاتا ہے. اور یہ سچویشن دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہمارے ادارے جو ہے ایکٹیو ہوتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ ہمارا کام ہے, اس کو ہم نے بین کرنا ہے, یہ چیز اچھی نہیں ہے, لیکن اس کو بین کرتے نہیں ہیں. بین کر دیں تو پھر ایسی چیزوں کا اس کے حوالہ دیا جاتا ہے, ایسے قوانین کا دیا جاتا ہے کہ جو ایگزسٹ نہیں کرتے, یا ان کے اس کے اوپر مطلب کہ ان پہ اس کے کیا کہتے ہیں اتھارٹی نہیں. کیا اس ادارے کی بھی کارکردگی کے پی ٹی نے ابھی اوورال آپ دیکھیں نا کہ پچھلے ٹینیور سے دیکھا جائے تو ابھی پی ٹی نے کام کرنا شروع کیا ہے. جیسے ابھی نے آن لائن سسٹم کیا ہے کہ ہر چیز کو ابھی آپ ایون کہ امپورٹ کچھ کرتے ہیں, موبائل اگر آپ لے کے آ رہے ہیں تو اس کو اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو اس کے اوپر سے کافی نظام ان کا اچھا ہوا ہے کہ مطلب کہ لوگوں کو کافی سہل طریقہ اس کے لیے دیا گیا کہ لوگ رجسٹر کروا سکتے ہیں اپنی ڈیوائسز کو. لیکن اب بھی جو ہے کہ ہمارے جو پرائیویسیز ہے وی پی این پہ جو ہے اس کی سدباب کے لیے کام کرنے کی ابھی بھی کافی ضرورت ہے. لیکن تو اتنے جدید دور میں اس ادارے میں اگر کام ہو رہا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام میں وہ شعور ہے اور اس جدت سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, یا ادارہ شعور دے پا رہا ہے؟ بالکل ادارے کی تو کوشش ہوتی ہے, لیکن جیسے ان کی کہتے ہیں ترجمان کہ ہماری تو کوشش ہے کہ ہم کام کریں, لیکن کام اس وقت کرتے ہیں جب کوئی ایشو ڈیولپ ہو جاتا ہے. ابھی جیسے کہ ایپ کا یہ 5 ماہ سے چل رہی ہیں, ٹک ٹاک تھا, اس سے پہلے پب جی تھا, ابھی پب جی اور ٹک ٹاک پہ تو ایکسپوز ہو چکی ہے یہ اتھارٹی کہ انہوں نے حوالے بھی اس طرح کے دیے, اس پہ کام ہی نہ کر سکے, نہ ان کی کیس بلڈ کر سکے, جس کے نہ عدالت سے کیس وہاں سے ہارے. اس کے بعد انہوں نے پھر آرڈیننس پاس کرنے کی کوشش کی, زبردستی اس کو بند کرنے کی کوشش کی, وہاں پر ناکام ہوئی. ان کے جو اتھارٹیز کے جو جن کو بین کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ان کے جو وفد کی طرف سے ایسا مدلل قسم کے وہ کیا کہتے ہیں دلائل دیے گئے, اس کے بعد دوبارہ سے ان کو یو ٹرن لینا پڑا, پھر ان کا صرف مذاکرات اور موقع پر کام چلانا پڑا. ابھی ہمارے یہاں یقین کریں کہ جو اس کے اوپر ہے ہماری لائرز کا جو ہے وہ کلیدی کردار ہوتا ہے, وہاں پہ چاہیے کوئی قانون سازی کے اوپر کام کریں, پی ٹی اے والے اپنی قوانین ڈیولپ کرنے پر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کام ہو ظاہری بات ہے, جیسے وہ کہتے تھے کام ہو رہا ہے, اور کام لیٹ ہو رہا ہے, ہو ضرور رہا ہے لیکن لیٹ ہو رہا ہے. سجاد, وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.